پچھلی دفعہ بھی کہی تھی، آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی عظیم کتاب سر الاسرار کے اندر بیان فرمایا کہ صوفیہ کرام کے 12 فرقے ہیں، ان میں سے 11 فرقے باطل پر ہیں، بہروپیے ہیں۔ اہل سنت کا انہوں نے ایک روپ دھارا ہوا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو فقیر کہلا رہا ہے، میں فقیر ہوں، نہ نماز نہ روزہ، اور میری بذات خود ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ پیر اور فقیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ پر میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے معیار تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے پیر فقیر نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ولایت کے جتنے سلسلے جہاں سے چلے ہیں ان کا کیا فرمان ہے۔ ہم آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں جو فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، سب آپ کے تابع ہیں۔ جو آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے اس کا حضور غوث اعظم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیر فقیر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، حضور غوث اعظم کا پیروکار نہیں۔ اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بہروپیہ ہے۔ بے شمار ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ایسے آستانوں کے نام پر لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اب تو دیکھا دیکھی بڑے بڑے آستانے بھی اس کی زد میں آ رہی ہیں۔ تو پہلی بات آپ کی کتاب سر الاسرار اور غالباً اس کا 79واں یہ مقالہ ہے جس میں وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اہل صوفیہ کرام جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، یہ تصوف کا رنگ اڑنے والے یہ 12 قسم کے لوگ ملیں گے، ان میں سے صرف ایک سیدھے راستے پر ہے جو اہل سنت ہے، باقی سب باطل ہے، بہروپی ہے۔ اور جو اہل سنت ہے اس کی پہچان کیا ہے، وہ بھی اسی سر الاسرار میں بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اہل سنت، اہل سنت کا مطلب سنت رسول پر چلنے والا۔ جو سنت رسول کو نہیں اپناتا، حضور کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ کوئی بھی رنگ آپ کے سامنے لے کے آ جائے ہم اس کو نہیں مانیں۔ کچھ لوگوں کا ذکر پچھلے جمعہ میں کر چکا ہوں، یہ مجھے کیوں دہرانی پڑ رہی ہے بات۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن میں شاید ہمارے ملک کے صدر اور وزیر اعظم بھی شامل ہوں گے، میں عام لوگوں کو تو بات نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، آپ کو اشارے سے ہی سمجھ جانا چاہیے، صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہیں سے چلتے چلتے ایک بات میری زبان پر اور بھی آ رہی ہے، وہ بھی کر ہی دوں۔ بیعت جو کی جاتی ہے، ہم کو پیر جو پکڑتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کیا؟
یہ بھی اپنا ذہن بالکل کلیئر کر لیں، صاف کر لیں۔ بیعت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے میری حکومت نہیں بن رہی، میری حکومت بن جائے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار چل جائے، میرے بچے کا ویزا نہیں لگ رہا، وہ لگ جائے، میرے گھر کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو یہ آپ کا ذہن ہے اور یہ ذہن لے کے جاتے ہیں تو گویا کہ سب سے پہلے تو آپ اس بت کو ذہن سے نکالیں۔ آپ کے دل میں تو پہلے ہی بت ہے، دولت بذات خود بت ہے، اقتدار بت ہے، ویزے، کاروبار، یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں پہلے بت لے کے گئے۔ اقبال کہتا ہے دل تیرا تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو کھڑا نماز میں ہے اور نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، میرا کاروبار سیدھا ہو جائے، کسی کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے۔ آج ہماری اکثریت، اب میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو 11 صوفیاء کے پیروی درجے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اب ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں، یعنی اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو بیعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے۔ یہ فرق ذرا دیکھ لیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھے رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ ہم میں سے بھی جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں تنگی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں تنگی نہیں۔ تو یہ فقیر آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتا ہے، ہم اہل سنت بگڑ چکے ہیں، راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جب اس نے عرض کی کہ حضور کو وظیفہ بتا دیں کہ رزق خود جائے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وظائف تو بڑے ہیں، یا رزاق ہے یا واسط ہے، بے شمار وظائف یا وہ ہے، کیا ساری رات جو جاگے گا، شب بیداریاں کرے گا تو رزق مانگے گا؟ ساری رات جو جاگے گا، وظائف کرتا رہے گا، یہی مانگے گا یا اللہ میرا رزق کھول دے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو رزق کی تلاش میں ہے، رازق کی تلاش میں نہیں۔ رزق کے پیچھے نہ بھاگو۔ آپ سب تک بھی میں پیدا پہنچا رہا ہوں۔ کاروبار کے پیچھے نہ بھاگو، اقتدار کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی شہرت کی تلاش نہ کرو۔ جو شہرت دینے والا ہے اس کو تلاش کرو، جو رزق دینے والا ہے اس کو تلاش کرو۔ ہم رازق کو بھول گئے ہیں، رزق کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور وہ رزق ہمارے ہاتھ آتا ہی نہیں۔ وہ عزت، وہ شہرت، وہ اقتدار، وہ دولت ہمیں ملتی نہیں۔ کیوں؟ ہم تو پرستار ہیں ان چیزوں کے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب سے صلح کر لے۔ تو فرمایا کہ ساری رات رزق کے لیے پڑھتا رہے گا، اپنے رازق سے صلح کر، اللہ سے مانگو یا اللہ تو راضی ہو جاؤ۔ جب وہ راضی ہو گیا رزق تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ عزت، شہرت، اقتدار، ہر چیز تیری غلام بن جائے گی۔ وہ شعر دوبارہ دہرا دو جو اقبال نے کہا
بس وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. ہر چیز تیری بن جائے گی. تو اپنا رب کا بن جا. تو رب کا بن جا. وہ تو اعلان کر رہا ہے ہم نے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر فرما دی ہے. وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو جو چیز بھی ہے اے میرے بندو ہم نے تو تمہارے تابع کر دی ہے. تم ان کے تابع ہونا چاہتے ہو. کچھ جیسے انڈیا والے گائے کو پوج رہے ہیں. وہ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے دودھ کا ذریعہ بنایا ہے, گوشت کھانے کا ذریعہ بنایا ہے, ہم اسی کو پوجنا کیوں ہوں گے؟ وہ کہتا ہے بندہ مومن کائنات کا ذرہ تو تیرا غلام ہے, تیرے تابع ہے. بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک کے حوالے سے. تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ اہل سنت, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سنت پر چلے. سنت پر چلنا نہیں تو ٹھوکرے کھانا بھر کے گھرانوں کی, شریعت کی پابندی نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں میری مرادیں نہیں ملتی. کبھی تعویذ گلے میں لٹکا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے, میرے بگڑے ہوئے کام سمجھ جائیں گے. نہیں, تعویذ بھی فائدہ اسی وقت دیتا ہے. میں انکار نہیں کرتا تعویذ کا. تعویذ بھی فائدہ اسی وقت دیتا ہے جب وہ راضی ہو. وہ راضی نہیں تو قرآن بھی اپنے گھر کی الماری میں رکھ لے تبرک کے لیے, وہ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو دوسری چیز, بات یہ لمبی ہو جائے گی, اسی موضوع پر بات چلی جائے گی ساری. تو دوسری چیز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فتوح الغیب کے حوالے سے فرمایا کہ سالکین کے لیے کچھ شرائط ہیں. اب آپ کے لیے یہ لفظ بھی ذرا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, سالکین اسے کہتے ہیں. اس کی میں وضاحت کاری دوں اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں. ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے مجذوب. سالک اسے کہتے ہیں جو ہوش و حواس رکھتا ہو, جو ہوش و حواس رکھتا ہو, سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور اللہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے, اس سالک کہلاتا ہے. ہوش و حواس اس کی ٹھیک ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سارے سالک کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مجذوب. مجذوب جذب سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے جو اپنی عقل کھو بیٹھے. اس کی پہچان نہیں ہوتی. سالک کی پہچان ہے. یہی حضور غوث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. مجذوب کی کوئی پہچان ہے. بعض بات اور منہ سے کوئی ایسی بات نکال بھی دیتا ہے, اس کا تکا چل بھی جاتا ہے, لیکن یہ پہچان نہیں. اس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اس کے ساتھ بات بھی نہ کرو. وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرو, چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اس کا کوئی اعتبار نہیں, تمہیں پہچان نہیں کہ وہ پہلے اللہ کا نیک بندہ تھا, بعد میں اس کی عقل کھوئی گئی ہے, جب کوئی جھلک دیکھ بیٹھا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ چلا گیا ہے, یا وہ پاگل ہے. اس کی ہمیں کوئی پہچان نہیں. اس کا بھی ذکر میں پہلے کچھ کر چکا ہوں, لیکن دوبارہ دوہراؤں, کیونکہ ہماری پوری قوم ایسے مجذوبوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور جگہ جگہ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ملنگ بنے ہوئے ہیں. میں علی دا ملنگ, اسی علی دے ملنگ کا. کیا ہم علی کو ماننے والے نہیں؟ تو علی نے کیا راستہ بتایا؟ علی کا راستہ وہی ہے جو حضور غوث پاک کا راستہ ہے. حضور غوث پاک کو جو فیضان
ملا ہے وہ کہاں سے ملا؟ حضرت علی سے ملا ہے. حضرت علی کی باتیں ہی حضور غوث پاک سنا رہے ہیں. حضور غوث پاک کی تعلیمات الگ نہیں، یہ تعلیمات وہی ہیں جو حضور نے فرمائی. انہیں کا نچوڑ حضرت علی امام حسن امام حسین کے راستے سے ہوتا ہوا حضور غوث پاک تک پہنچا. تو جو یہ کہتے ہیں ہم علی کے ملاقے ہیں تو نمازوں کی کیا ضرورت؟ یہ دھوکے باز ہیں، فرادی ہیں. یہ باتیں میں بار بار دوہرا کے آپ کے ذہن میں ایک چیز اتارنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم ساری اس طرف نہ گئی ہے. لہذا مجذوبوں کے پیچھے نہ جائیں. ہم انہیں کو پیر سمجھ بیٹھے ہیں. پیر صرف جو کہلا سکتا ہے وہ سالک ہوتا ہے جس کا درجہ بلند ہے. مجذوب کا درجہ کم ہے اور سالک کا درجہ کیا. اور سالک کے لیے پابندی ہے شریعت کی. اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بھی آپ تک پہنچا تاکہ پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے، حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں. یہ ایک ہی موقف ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ موقف پیش کیا وہ حضور غوث پاک کا ہی ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا سالک کون ہے؟ جس کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ. یہ بلکہ یہ شعر یاد کر لیا. جس کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ اس پیر طریقت میں لاکھوں سلام. جو حضور کی سنت کو نہیں اپناتا ہم اس کو پیر نہیں مان سکتے. داڑیاں بڑھوائی ہوئی ہیں، بالوں کا لمبے لٹیں رکھی ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی یہ کر رہا ہے تو ہم اس کو فقیر مان رہے ہیں. فقیری تو اس سے بھی اوپر تک ہے کہ سنت کی پابندی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے کہ حرام اور ناجائز تو دور کی بات ہے، حرام اور ناجائز والے راستے کے قریب سے بھی نہ گزرے. یہ فقیری ہے. فقیر تو اللہ کی ذات بھی اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے بغیر اٹھتا ہی نہیں. اب ایک جملہ میری زبان پر آ ہی گیا، واقعہ آ ہی گیا. میں اپنے شیخ کے آستانے پہ حاضر ہوا. وہاں ایک خادم تھے حضرت صاحب کے، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تو فرما رہے تھے کہ حضرت صاحب کا یہ معمول تھا کہ اپنے آستانے پہ جب جاتے تھے تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاتا تھا. تو میں ساتھ ہی تھا. راستے میں ایک بیلنے والا آیا، گنے کا رس بیچنے والا. تو بیلنے والا آیا تو میں نے حضرت سے عرض کی حضور اس سے آپ کو گنے کا رس نہ ملا دینا. یہ یاد رہے گی بات. نام تو ان کا تھا خواجہ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ، وصال فرما چکے. لیکن احترام اتنا تھا وہاں لوگوں کے اندر کہ صبح سرحد سے تعلق نشہ تو لوگ محبت سے انہیں صاحب مبارک کہتے تھے. یہ پیر سباق ہے نشہرہ سے تھوڑا سا پہلے. تو عرض کرنے لگا خادم مجھے، میں نے گنے کا رس آپ کو پلا دیا. اب وہ جائز تھا، پیسے دے کے گنے کا رس پیا جا رہا ہے. سب آپ بھی تو پیتے ہیں نا.
ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ مرزا جیل میں کہتا ہے کہ تم ان بابوں کے پاس کیا جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ یہی کہ یہاں بھی کئی لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے فالوور، آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم کن کے پاس جاتے ہیں۔ تیری نظر میں جو بابے گزرے ہوں گے کوئی اور ہوں گے، ہم بابوں کے پاس جو جاتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں سمجھ آتی وہی چیز وہاں سے سمجھ نہیں جاتی۔ فرمایا کرنے کا راستہ پی لیا، یہ طریقہ ہے اللہ کے بندوں کا۔ مجھے مسکرا کے پوچھنے لگے کہ جو گنے والا ہے، یہ بیلنے والا ہے، اس نے وضو کیا تھا؟ شاید یہ آپ کو بات نہ سمجھ گیا، نہیں وہ کی گل میں کر گیا، یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ بات آگئی میں حضور غوث اعظم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم ہی کے پیروکار ہیں نا، میرے شیخ ہو آپ کے شیخ ہو، سب حضور غوث اعظم ہی کے پیروکار ہیں، کسی کو ولایت ملتی نہیں ان کے بغیر۔ مجھے مسکرا کے جب پوچھا نا اس نے وضو کیا تھا، میں نے عرض کیا حضور یہ ہے تربیت۔ پیر وہ جو اپنے مرید کی تربیت کرے، آج آستانوں پہ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ پیر کے بعد جو آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں ہمیں تو سب نہیں پتا کہ وہ نذرانہ حلال کمائی سے تھا حرام کمائی سے تھا۔ تو جو حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا کہ میرے پاس آنے والا مجھے نذرانہ پیش کر رہا ہے اور میں جیب بھری جا رہا ہوں، اسے اتنی بھی تمیز نہیں، اس نے خاک کسی کی تربیت کرنی ہے، مریدوں پہ بھی تو وہی رنگ چڑھے گا۔ بات پھر دور نکل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے نہیں پتا کس نے وضو کیا تھا، آپ سے اگر میں پوچھ لوں کہ وضو کیا ہوگا، سارے بیلنے والے وضو کرتے ہیں، یہ گوشت دینے والے مرغی کا گوشت ہو یا کوئی دوسرا گوشت ہو یہ سارے وضو کریں گے، کرتے نا جی؟ وہاں کے ماننے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بازار سے گوشت نہیں خریدے، وہ کہتے ہیں کہ خود مرغی لو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، پہلے وضو کرو، پہلے وضو کرو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ یہ بازار کے اندر جو بیچ رہے ہیں ادھر ہی پیشاب کیا، ادھر ہی مرغی بیچ رہی ہے۔ تو خادم کہنے لگا کہ آپ نے جب یہ بات سنی کہ مجھے نہیں حضور پتا، شیخ کو تو پتا تھا لیکن یہ مرید کی تربیت کرنی تھی، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بیلنے والے کون سے ہیں وضو کر کے جو بیلنا چلاتے ہیں، یہ بتانا تھا تاکہ یہ پیغام قیامت تک کے لیے پتا چل جائے حضور غوث پاک کے ماننے والوں یہ ہے حضور غوث پاک کا راستہ۔ ہم کرامات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اگر کرامت ہی لینا چاہے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالنا یہ بڑا کمال ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، یہ معمولی بات ہے ان کے لیے۔ اگر حضور کا معجزہ یہ ہو سکتا ہے کہ درخت چل کر قدموں میں آ سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ سکتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے، اور کھجور کا درخت اگر حضور کی جدائی میں رونے لگ جاتا ہے اور پتھر حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ سارا کچھ ممکن ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، حضور کے غلاموں کی یہی کرامت ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ کمال نہیں، ہم اس بات کو ایشو بنا دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کشتی کرا دی؟
میں یہ باتیں نہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نزدیک یہ معمولی باتیں. مرشد کا اصل کمال، بزرگ کا اصل کمال سنت کی پابندی ہے. سنت کی پابندی ہے. اگر کوئی سنت کا پابند ہے تو فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. اگر کسی کے پاس بیعت ہونے کے لیے جائیں تو یہ پہلے جا کے چیک کریں. ہر پیری مریدی کا دعویٰ کرنے کے والے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہ دے. خدا کے لیے تباہ کر رہے ہیں یہ آسانوں والے. بات پھر دور چلی گئی. آپ خاتم مجھے کہنے لگا، مجھے بتا رہا تھا پھر حضرت نے کیا کیا. حضرت نے انگلی ڈالی گلے کے اندر، آگے تک انگلی دے گے اور کیا کرنا کہ جو گنے کا رس ایسے ہاتھ سے ہم نے پیا ہے جس نے وضو نہیں کیا وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے پیٹ میں جائے. تو جب یہ اتحاد ہوگی، یہ ہے صالح کا راستہ. تو فرمایا صالح کی یہ کچھ نشانیاں ہیں. موضوع ہمارا پھر ادھورا رہے گا. ابھی تو یہ ابتدائی بات ہی ہماری چلتے چلتے ادھر ہی رک گئی ہے. اور ساتھ ہی میں ان کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا بھی ذکر کاری دوں. پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے آستانے پہ پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کام کاج کو. دیکھا کوئی لکڑیاں کاٹنے والا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو ساتھ والے آدمی سے بات کرتے اور پوچھا کہ اسے پوچھے اس نے وضو کیا؟ گلا تو نہیں سمجھ آن گیا. نہ کسی نے کی ہوگی نہ کسی نے سنی ہوگی. کون ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ پوچھ رہے ہیں یہ جو لکڑیاں کاٹنے والا لکڑیاں کاٹ رہا ہے، جو جلائی جائے گی، جلانے کے بعد لنگر پکے گا، پھر آنے والے کھائیں گے، ان کی تربیت کرنی ہے نا. فرمایا اس نے وضو کیا تھا. اگر یہ وضو کر کے لکڑیاں کاٹتا تو کتنا اچھا ہوتا، تاکہ وہ جو لکڑیاں وضو کرنے کے بعد وہ کاٹتا اس کا اثر اس لکڑ پر بھی پڑنا تھا. کیا ہمارے آستانے پر تقریر کا یہ مقام ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو یہی سبق سکھایا ہے. ٹائم ہو چکا ہے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے اور 10-12 جمعے بھی لگ جائیں تو یہ ٹاپک ختم ہونے والا ہی نہیں. اس میں اتنی باریکی ہیں اور اتنی سمجھنے والی بات ہیں. ایک دو چیز میں پچھلے جمعہ شروع کی تھی میں نے، جھوٹ کی کہ جھوٹ نہ بولنا. یہ ان سے آسان ہے کام. بہرحال یہ معیار ضرور مقرر کر لیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرے. پہلے سوچ لیں یہ خود شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، میرا رب سے یہ رشتہ قائم کرے گا کہ نہیں، مجھے رب ملے گا کہ نہیں. آپ کے دل سے پہلے دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ پہلے ختم کر کے وہاں جائیں، اپنے آپ کو مٹا کر جائیں اور کوئی خواہش نہیں سوائے رب کے. جب رب مل گیا پھر رب راضی تھے. یہ ہے اس فقیر کا سبق. اور یہ میرا سبق نہیں ہے، حضور غوث پاک کا سبق ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کبھی ایک دو دوست تھے، مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی کبھی ذکر کریں، لیکن اتنا تو ٹائم ہی نہیں. لیکن چونکہ 18 ربیع الثانی کو ان کا بھی یوم وصال تھا، 18 ربیع الثانی کو تبرک کے لیے ان کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک علامہ صاحب جو اس علاقے کے بڑے مشہور اور معروف تھے، بڑی شہرت کے علاقے میں، وہ تشریف لائے
کہ میری شہرت دور دور تک ہے، عالمی مبلغ کہلاتا ہوں۔ ہم بھی ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگ ہیں، ایسے ہی اندام میں ہمیں چاہیے، تقریر کرنی چاہیے، وہ نوٹوں کی برسات ہو جائے۔ علامہ صاحب حاضر ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تقریریں میں جب یاد کرتا رہتا ہوں، عالمی مبلغ ہوں، پوری دنیا مجھے بلاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ ان کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے میں نے عرض کی کہ حضور میں آج کی رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ پوری رات گزر گئی، مختصر کر رہا ہوں، اشارے سے بات کر رہا ہوں، رات گزار دی۔ آپ نے معمول کے مطابق عشاء کی نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد جو خصوصی اوراد و وظائف ہو کے کیے اور آرام فرما ہو گئے۔ وہ علامہ صاحب، وہ مفتی صاحب، وہ جاگتے رہے دیکھنے کے لیے کہ یہ رات کو کیا کرتے ہیں، وہ جاگتے رہے چیک کرنے کے لیے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء سو گئے۔ صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی، اور بعد میں فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی۔ علامہ صاحب نے ساری رات کو دیکھا، یہ ساری رات سوئے رہے، تو دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں، لوگ نہیں ہے میرے پاس آتا۔ وہ برتن ہوتا کہ میں نے دیکھ لیا یہ صرف ڈونگر چایا ہوا ہے، نظام الدین اولیاء نے ڈونگر چایا ہوا ہے۔ صبح ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد وہ چلنے لگے، جب چلنے لگے برتن ہو کر، آپ نے جاتے جاتے روک لیا اور ماننے لگا آپ جا رہے ہیں، اجازت بھی نہیں لی۔ اسے بتا دیا کہ میں نے تو آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، تو حاضر ہوا تھا کہ کچھ میں دیکھوں گا کہ رات آپ پر کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے زیادہ تو میں عبادت کرتا ہوں۔ دوستو یہ سب یاد رہے گا، اس سے زیادہ تو میں عبادت کرتا ہوں، زیادہ وظائف پڑھتا ہوں۔ اور آپ ساری رات سوئے رہے، یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اگر ٹھہر جائیں، رک جائیں، آرام کر لیں، پھر دوبارہ ایک ملاقات ہوگی۔ وہ ایک بہانہ تھا۔ علامہ صاحب رک گئے، سو گئے، جو ہی سوئے، یہ میری آخری بات، جو ہی سوئے آنکھ لگی، جب آنکھ لگی یہ دل کی آنکھ کھل گئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھا کہ دو نور نظر آئے، ایک نور ہے وہ علامہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک نور ہے جو میرے جسم سے نکل رہا ہے، وہ نور کیسا تھا جیسے وہ پنڈا سے پہلے ہوتا سی نا مٹی سے تیل دار دیوا، دیوے سے جو پیلے رنگ کی لائٹ نکلتی ہے، وہ اتنی سی لائٹ ہی انگلی جتنی اور پیلے رنگ کی تھی۔ اور دوسرا اسے خواب میں دکھایا جا رہا ہے حضور نظام خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جسم اطہر سے جو نور نکل رہا ہے سورج سے زیادہ روشندار، اس کی شعاع اور آسمان تک جا رہی ہے۔ مختصر کرتے بات کو، خواب سے بیدار ہوا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، عبادت میں زیادہ کرتا ہوں لیکن نورانیت آپ کے اندر زیادہ ہے، نور آپ کا زیادہ ہے، عبادت میں زیادہ کرتا ہوں، علم میرے پاس زیادہ ہے، شہرت میرے پاس ہے، عبادت میرے پاس ہے، ریاضت میرے پاس ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا علامہ صاحب اب دن اور رات صرف اپنے باہر کو ہی سنبھالتے رہتے ہیں، یہ پگڑیاں
یہ امامے، یہ چولے، یہ لباس تو ظاہر کوئی سنبھالتا رہتا ہے، ابھی تیرا بادل نہیں سنبھلا، تیرے جیسے یہ بات کہی نہیں کہ میں عبادت گزار ہوں، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہی نہیں۔ تیری تو میں نہیں گئی، تیرے اندر ابھی تک میں بری ہوئی ہے، جب تک تیری انا ختم نہیں ہوگی تیری عبادت ریاضت علم کسی کام کا نہیں۔ یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ، تعلیمات اور جو میں نے بتانی تھی، لیکن وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، بتا نہیں سکا۔ ہم تو ان کی ایک تعلیم، کوئی ایک چیز پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ مشہور جو بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بچپن میں ہی جب ماں نے جب مدرسے جانے لگے تھے، یہ سب نے سنی ہوئی، مدرسے جانے لگے تو ماں نے کہا تھا کہ بیٹا صرف ایک میری نصیحت ہے، پتہ نہیں زندگی کا، پھر ایک بات یاد رکھ لینا، کوئی مشکل سے مشکل مرحلہ آئے، کیا نہیں کر رہا، یہاں پہ سنا ہوا ہے نہیں، کہہ دو سارے، میں سارے کی زبان نہیں سننا چاہتا ہوں، نہیں آواز نہیں آئی، میں تو سب کی یاد کرانا چاہ رہا ہوں جو بولنے کے لیے تیار نہیں آپ تھی، اللہ بھی اگے والے بولے نا میرے کو ڈرتے ہیں، یہ سبق ہے جو میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں، یہ پیغام وصیت ہے، ہم کرامات کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ ماں نے وصیت فرما دی تو پھر کیا ہوا، ماں نے اتنا ہی کہا جھوٹ نہیں بولنا، آگے ہی گئے تو جنگل میں آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا اور جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ قافلے والوں کے پاس سب کچھ چھین لیا، ڈھونڈ لیا۔ اب یہی اکیلے تھے، وہ سب سے چھوٹے یہ تھے، بچے تھے، باقی سب بڑے تھے، ان کے ساتھ ماں نے بیچا تھا۔ کسی نے مزاح کے طور پر پوچھ لیا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے، سنا ہوا ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے تلاشی وغیرہ کی، وہ کچھ نہیں ملا۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بات سمجھے، کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی میری ماں نے نصیحت کی تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر تلاشی کی، کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بار بار تلاشی کی، کہا جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا تیری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس ہے پیسے۔ پھر ہے کہاں؟ خود ہی گودڑی سے اندر سے نکال کے دکھایا، یہ سیے ہوئے ہے اندر۔ جب وہ نکال کے باہر دکھائے، جب سب نے دیکھا یہ عجیب بچہ ہے، ہمیں تلاشیاں بھی لی، ہمیں چھوڑ بھی دینا تھا، پیسے بھی بچ جاتے، لیکن خود اعلان کر رہا ہے۔ وہ قافلے والے سارے سوچوں میں پڑ گئے، یہ عجیب بچہ ہے۔ پوچھا کہ بچے اگر تو کیا دیتا؟ کچھ نہیں، تیرے پیسے بھی بچ جاتے، تو خود بھی بچ جاتا۔ اس نے کہا میں کیسے بچتا، میری ماں کی نصیحت تھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپس میں سارے ڈاکو یہ بات کر رہے ہیں، یہ اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل کر رہا ہے، ماں کی نصیحت پر، اور ماں کی شان تو جگہ جگہ بیان ہوتی ہے پیپروں میں، ماں کی بات بھی کبھی مانی ہے؟ ہر چیز کو ہم نے رسم بنا دیا کہ ماں کی شان سن لی، پیسے برسات کی طرح برسا دیے۔ ماں کی بات بھی کسی نے مانی ہے؟ باپ کی بات بھی وہ مانتا ہے؟ اس نے کہا اس نے ماں کی نصیحت پر اس طرح سے سختی سے عمل کیا ہے، ہم نے اپنے خدا اور رسول کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کے رسول کو بھولے ہوئے ہیں کہ ماں کی نصیحت پر اتنا کاربند ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بچے پھر اگر تو اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہے، ہم آپ تیرے قدموں میں گرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج
کے بعد یہ ڈاکہ زنی چوری ختم کر دیتی ہے۔ ابھی تو تبلیغ کی بات نہیں کیا، ابھی تو مدرسے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ اللہ کا بندہ جب اس مقام پر، یہ ہے آپ کی کرامت، کرامت اسے کہتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے، جن جن کا مال لوٹا تھا اور سب کو اس کا مال واپس مل گیا۔ معلوم ہوا ایک جھوٹ سے بچنا انسان کو دنیا کی تباہی سے بھی بچا دیتا ہے اور آخرت اور قبر کی رسوائی سے بھی بچا دیتا ہے۔ کاش ہم حضور ویسے پاک کی یہ تو 10 نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک ہی بات دہرائی بار بار، ایک پر ہی ہم عمل کر جائیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا، ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے، پھر دیکھیں بھلا ہوتا کیا ہے۔ کیسے تو میں نے سنا آپ کا مال چوری نہیں ہوگا، کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا، مال میں بے برکتی نہیں ہوگی، آپ سے کوئی رشوت نہیں لے گا، بیماریوں سے بچ جائیں گے، بے شمار مشکلات سے آپ بچ جائیں گے۔ جب رزق حلال ہوگا، پیٹ میں رزق حلال ہوگا اور جھوٹ سے بچے ہوئے ہوں گے، پھر دیکھیے کیسے آپ کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ میں 2-4 منٹ زیادہ لے کے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔